بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحميد حمد صلاة کے بعد انتہائی کی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین و حضرات اور دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں جمعے جیسی بابرکت نعمت نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس بات کا بھی شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ سونے نبی کی امتی بنا کر اس دنیا میں مقبول کیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک عظیم ہستی کا ذکر کروں کہ جس کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے دین کو تقویت اور دین کو فتح حاصل کروائی ہے، اور سونے نبی نے قسم کھا کر جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان بھی تجھے دیکھے تو راستہ بدل دیتا ہے، پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس عظیم ہستی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ہوتے یکم محرم الحرام اختلاف رائے امت کے موجود ہے اس اقوال میں اور اس تاریخ میں، لیکن مشہور اور جمہور کے نزدیک یہی حدیث اور یہی روایت اور یہی تاریخ ثابت ہے کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم لیڈر ہیں اور یہ وہ عظیم حضور کے جانثار ساتھیوں اور رفیقوں محبین میں شامل ہوتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تو مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں اور عبادتیں ادا کرتے تھے کہ عمر فاروق جیسا مکہ مکرمہ میں کوئی اور بہادر شخص نہیں ہوا کرتا تھا۔ 36 انچ کی چھاتی آپ رکھنے والے اور طویل قد رکھنے والے آپ عظیم لیڈر تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو کچھ ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین، آپ اس پوری کائنات کے عظیم لیڈر ہیں، آپ اپنے لیے کوئی ایک اچھا سا کرتا ہی پہن لیں، خرید لیں، کیونکہ آپ کو دور دراز سے ملنے کے لیے وزیر مشیر آتے ہیں، تو کہیں ان کے دلوں پر اسلام کا دبدبہ کم نہ ہو جائے۔
لیکن آپ نے اس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میں اور مہنگا ترین کرتا پہنوں۔ بہرحال اس میں وہ عظیم باتیں ہمیں سننے کو تو اتنا محسوس نہیں ہو رہا، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ آج کی دنیا اور آج کی سیاست جتنی گندی ہوئی پڑی ہے، اس پر ہم نام نہیں لیتے اور نہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے سونے نبی کے یاروں کی باتیں تو کر سکتے ہیں، ان کے زمانے کی باتیں تو کر سکتے ہیں، ان کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، جو قصے ہوئے، ان کی تو باتیں کر سکتے ہیں، لوگوں کو وہ آگاہی تو دے سکتے ہیں کہ یہ وہ عظیم لیڈر تھے کہ جن کی رائے پر اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہی نصیب نہیں ہے۔ ایک وہ لیڈر، ایک وہ انسان کہ جن کی رائے پر قرآن اللہ رب العزت نازل فرما دے، اور ایک آج ہم ہیں کہ جن کو قرآن کھولنا نصیب نہیں ہے۔ جب تک ہمارا کوئی اس دنیا سے چلا نہیں جاتا تب تک ہمیں قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا۔ سوچے جائے کہ ہماری رائے پر اب قرآن اترے، یہ بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نبی نے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کی گواہی دے دی کہ ہم نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اب نہ قرآن نے اترنا ہے اور نہ ہی کسی اور نبی نے نبی بن کر اس دنیا میں آنا ہے۔ لیکن آپ جانیں اس بات کو کہ عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک کافر قول لکھتا ہے کہ اگر عمر جیسا لیڈر اس دنیا میں 6 مہینے اور زندہ رہتا تو پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہ باقی رہتا کہ جو کفر کا نام لیتا ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق 40 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 22 لاکھ کلو مربع میل آپ نے آدھی دنیا کم و بیش آپ نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اور آپ ہی وہ عظیم لیڈر ہیں، وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں میں لائٹیں لگا کر مسجدوں کو روشن کیا، آباد کیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کا فرش پکایا۔ آپ ہی وہ عظیم لیڈر ہیں، آپ ہی وہ عظیم شخص ہیں کہ سب سے پہلے مسجد حرام کو اگر بڑا کرنے کی تجویز پیش کی تو آپ ہی نے سب سے پہلے پیش کی۔ آپ ہی وہ عظیم لیڈر ہیں، آپ ہی وہ عظیم شخص ہیں کہ راستے میں مسافروں کے لیے مسافر خانے تیار کیے۔ آپ ہی وہ عظیم لیڈر ہیں کہ جس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتا۔ اور آپ ہی کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو جنتی کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہو۔ تو یہ بات جب آپ کو پتہ چلی، مولا مرتضی حضرت علی نے آپ کو بتائی، تو آپ نے بطور مہر اور بطور اس بات کی پختگی کے لیے مولا مرتضی سے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے لکھ کر یہ بات دیں کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں۔ تو تب مولا مرتضی نے قسم اٹھا کر اور لکھ کر بتایا کہ خدا کی قسم کہ حضور جان کائنات علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ جنتیوں کے چراغ ہیں۔ ایک مقام پر میرے نانے کا ممبر نہیں ہے، تو آپ نے حضور جان کائنات علیہ السلام کی آل اولاد سے جو محبت کا درس دیا، جو محبت حضور کی آل اولاد کی سکھائی لوگوں کو، وہ آپ ہی کی مثال ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی اور ایسا شخص ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ جس سے حضور کی آل اولاد سے محبت کی ہو۔ ایک روایت کے مطابق حاجی جو جاتے ہیں
حج کرنے کے لیے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو عمرہ ادا کرنے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد ایک مقام آتا ہے مقام ابراہیم، اور حاجی یا عمرہ ادا کرنے والے بعد میں وہاں اس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتاؤں میں یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا بھی جناب عمر فاروق کی رائے پر مشتمل تھا۔ آپ نے حضور جانے کا رات علیہ السلام کو یہ رائے پیش کی کہ حضور کیوں نہ ایسا ہو کہ عمرہ ادا کرنے والا جب اپنا عمرہ ادا کر چکے تو یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو آپ کی اس رائے کو اللہ رب العزت نے پسند کیا اور فوراً اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل کی مدد سے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اور قیامت کی صبح تک ہر وہ حاجی اور ہر وہ عمرہ کرنے والا جب تک مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھتا رہے گا، حضرت عمر فاروق کو ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ پھر ایک روایت کے مطابق آپ نے حضور جانے کائنات علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے متعلق پردے کا حکم دیا، یہ اپنی رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ پردہ کر لیں۔ تو پھر آپ کی اس رائے پر بھی اللہ رب العزت نے فوراً قرآن میں آیت نازل فرما دی، اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی مومنین ہماری مائیں بہنیں آئیں گی اور وہ پردہ کرتی رہیں گی، تو کل بروز قیامت اس بات کی گواہی بھی ہوگی کہ یہ قرآن میں آیت نازل ہونا یہ صرف اور صرف حضور جانے کا نام علیہ السلام کی اس عظیم لیڈر حضرت عمر فاروق کی رائے پر مشتمل یہ آیت تھی۔ اور پھر حضور نے حکم بھی دیا، اور قیامت تک آنے والی ہر عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے پردے کا خاص اہتمام کرو۔